السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا وسیم افضل صاحب، آپ کا یہ میسیج آیا ہے جو تحریر جو ہے طلعت حسین کے نام سے شائع ہوئی۔ اب یہ طلعت حسین صاحب ہی کا مضمون ہے یا کسی اور کا، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ انہوں نے کی کوئی معجزہ ہی مسلمانوں کو سدھار سکتا ہے، یہ بات کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا نہ جگہ جگہ تبلیغی اجتماع، نہ عمرہ حج کرنے والوں کا رش، نہ گلی گلی مساجد، نہ محلے محلے مدارس، نہ لاکھوں علماء، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مزار، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، اور نہ کوئی حوروں کی ترغیب دے کر دل لبھانے والا۔ پھر بھی ان سب کے بغیر جاپان جنت نظیر ہے۔ جاپان میں پچھلے 30 سال میں چوری نہیں ہوئی، نہ کوئی قتل ہوا، وغیرہ ذالک۔ اس کا جو ہے وہ پورے مضمون کا جواب لکھنا چاہیے، لیکن وقت کی کمی ہے، اور پھر یہ کہ کچھ ایسے ہے کہ ہم طلباء جو ہیں وہ کچھ مصروف بھی ایسے صحیح ہیں کہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں۔ انہوں نے جو یہ کہا کوئی معجزہ ہی مسلمانوں کو سدھار سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ محترم، جو آپ نے جاپان کے قصے اور قصیدے اور اتنا کچھ لکھ دیا، اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے شعار، اور پھر یہ کہ اسلامی علم کے مراکز کے اوپر جو طعن و تشنیع کی ہے طلعت حسین صاحب نے، کوئی ان کو بتائے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کہہ دیا نہ جگہ جگہ تبلیغی اجتماع، نہ عمرہ حج کرنے والوں کا رش، نہ گلی گلی مساجد، نہ محلے محلے مدارس۔ آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ کو عمرہ اور حج، مساجد اور مدارس اور علماء اور کتب ابدال وغیرہ جو القابات اور جنت کی جو باتیں ہیں، ان سے انحراف کرنا زیب دیر ہے؟ اور پھر آپ جاپان کی تعریف کر رہے ہیں۔ جاپان کی تعریف کیجئے، اچھے قوانین جو ہیں، اچھے برے قوانین جو ہیں وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں، اور آخر میں آپ نے اس چیز کا اقرار بھی کیا کہ اسلام کے قوانین انہوں نے اپنائے۔ لیکن یہ آپ کا اقرار ہے یا آپ کی تعلیم ہے یا آپ کی معلومات ہے؟ حقیقت طلعت حسین صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کے اندر یا سعودی عرب کے اندر یا افغانستان کے اندر یا کسی بھی مسلم ملک کے اندر تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو جائے تو انہی جیسے جو ہیں وہ طلعت حسین جیسے لوگ جو ہیں وہ خوب اچھل اچھل کے بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مولانا وسیم افضل صاحب دامت برکاتہم اس بات کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ طلعت حسین صاحب تک اگر پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، اور دیگر علماء اکرام جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر لکھیں، جن کا کام ہی لکھنا ہے ان کو چاہیے کہ لکھیں۔ ہم نے بھی کافی کچھ لکھا جتنا ہم سے ہو سکا۔ اب مستقل طور پہ جو ہے وہ کسی وقت اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے کے پورے جاپانی معاشرے کے اوپر لکھیں گے، لیکن یہ جاپانی پھل قسم کے لوگ جو ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں جو کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے مقابلے میں اسلام کو اور اسلام کے نظام کو یا اسلام کے مراکز کو لا کے اسلام کے مراکز کی جو ہے وہ توہین کرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ بات بالکل افسوسناک بات ہے۔ وہاں شادیوں کا رواج کیوں کم ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہے طلعت حسین صاحب سے کہ آپ نے جاپان کے نظام کے اوپر بہت کچھ پڑھا، لیکن ہم سوال کر رہے ہیں اور آپ بھی سوال کیجئے طلعت حسین صاحب سے کہ جناب وہاں شادیوں کا رواج کیوں کم ہو رہا ہے؟ اس کا جواب بھی تو دیں، اس کی تحقیق بھی تو کریں، اور اس بارے میں بھی بتا دیتے کہ وہاں پہ ہم جنس پرستی پر کبھی آپ نے اگر پڑھا ہو تو وہ کیا ہے، کبھی گفتگو اس عنوان پر بھی فرما دیں۔ اور پاکستان میں تو تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے تو بہت کچھ جو ہے چیخ و پکار لبرل لوگوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ تو مولانا وسیم صاحب ان سے آپ یہ سوال بھی کریں کہ جاپان کی کمپنیاں اینک اور حجاب پر پابندی لگائیں، اس پر آپ کا کبھی رد عمل نہیں آیا، اس کے اوپر آپ کی کبھی چیخ و پکار نہیں آئی۔ اور پھر یہ کہ جاپان کے ہی جو شاہی نظام ہے، اس کا شاہی نظام ہے آج تک جو باقی ہے اور چل رہا ہے، تو اس نظام کے اندر بھی عورت بادشاہ نہیں بن سکتی۔ ادھر تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، وہاں پہ کبھی نہیں بولتے ہوئے نظر آئیں گے آپ۔ اور پھر یہ کہ جاپان میں کسی بھی کام کرنے والی خاتون کو اونچی ایڑی والی جوتیاں پہننا لازم کیوں ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، بڑی باتیں جو ہے میں زیادہ بڑی بات کروں گا تو میں یہ کہہ دوں گا کہ سب سے زیادہ
جو ہے پورن اور سیکسی فلمیں جو ہیں وہ کہاں پہ بنتی ہیں، یہ تحقیق انہوں نے کیوں نہیں کر لی؟ اور پھر یہ کہ زنا بالرضا کا تو معاملہ ہی ختم ہے وہاں پہ، یہ کیوں نہیں بتا دیا؟ تعریف کرنی ہے جاپان کی آپ کریں، لیکن اس کے مقابلے میں تبلیغی اجتماع، حج عمرہ اور گلی گلی مساجد اور محلے محلے مدارس سے کیوں آگ لگ رہی ہے؟ وہاں پہ نہ لاکھوں علماء، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مزار، کتب ابدال کچھ بھی نہیں، اور وہاں پہ حوروں کی ترغیب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ تب کریں نا کہ جب وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ گند جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ زنا بالرضا کے معاملات کے بارے میں ان کا نظریہ، ان کی سوچ آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کے اوپر بھی کچھ کہیے نا۔ خیر مجھے تو طلعت حسین صاحب کی ایسی فہم و فراست میری تفہیم سے بالا تر ہے، اور میں اسے نہیں جان سکتا کہ یہ جناب کا مقصد کیا تھا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جیسے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایسے ہی ایک دل میں دو نظاموں کی محبت نہیں رہ سکتی۔ نظام اسلام کے ہوتے ہوئے کسی نظام کی تعریف کرے اور آدمی دوسری طرف دیکھے ہی نہ اور ان کی خرابیاں نظر ہی نہ آئے، آنکھیں بند کر لے، اور اسلام کے اندر تو نظام اسلام کے اندر تو کوئی تان اور تشنیع کی جو ہے وہ گنجائش نہیں بچتی۔ ہاں مسلمانوں کے حالات جو ہیں ان کے اوپر تبصرہ کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تبلیغی اجتماع، حج عمرہ، یہ حج کوئی بندہ نہیں ہے، یہ عمرہ کوئی بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت و تبلیغ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ مساجد کوئی بندہ اور ایسا فرد نہیں ہے جس کے اوپر تبصرہ کیا جائے، مدارس کوئی شخصیت نہیں ہے جس کے اوپر تبصرہ کیا جائے، کتب یہ کوئی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ القابات ہیں، ابدال جو ہیں یہ القابات ہیں۔ آپ ان کے اوپر تان کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ جنت کی حوروں کا نام لے کے جو ہے وہ کتنی غلط تشریحات کر رہے ہیں، اور صرف جاپان کو جنت نظیر دکھانے کے لیے آپ حقیقی جنت جو اللہ رب العزت نے جس کو جنات النعیم اور نہ جانے کیا کچھ فرمایا، اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ جاپان کو جنت نظیر کہنا چاہ رہے ہیں تو کہیے، ضرور کہیے، لیکن ہم کم از کم اتنا کہنے کا تو حق رکھتے ہیں نا۔ پھر کیا ہم جو ہوتا ہے اس کو علم و تدبر سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے احمقانہ خیالات دوسروں کو سنا کر بس خوش ہوتا رہتا ہے، یا یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے چکر میں جو ہے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ کر دی جاتی ہیں۔ میرے علم میں پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ طلعت حسین صاحب کا ہی مضمون ہے جیسا کہ ان کا نام اوپر لکھا ہوا ہے، تو ان کو اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے، اور اب ان کے اوپر ضروری اور واجب بھی ہے کہ جو سوالات ہم نے کیے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا غور کر کے اس کا جواب دے۔ اور باقی رہی یہ کہ وہاں پہ چوری نہیں ہوتی، 30 سال سے چوری نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ نظم ہے اور انتظام ہے۔ انتظام کی وجہ سے ظالم بھی ظلم کے قابل نہیں رہتا۔ طلعت حسین صاحب سے کوئی کہے کہ آپ جاپان جائیں اور اپنی آنکھوں سے بدعمالیوں کا جائزہ لیں اور پھر اس کے بعد آ کے بتائیں کہ کیا معاملات ہیں۔ بہرحال بندہ جو ہے وہ اس حوالے سے کوشش کرے گا کچھ لکھنے کی، لیکن اگر کوئی ساتھی لکھنے والے ہیں، لکھاری قسم کے لوگ ہیں، تو وہ برائے مہربانی اس کے اوپر لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی مولانا وسیم افضل صاحب دامت برکاتہم آپ سے پھر بات ہوگی۔ مختصر یہ میں نے عرض کر دی ہے۔ والسلام۔ محمد آصف۔